السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینڈ ویلکم ٹو ریئل سائیڈ اسٹوریز۔ آج ہم آپ کو کہانی سنائیں گے ایک پراسرار واقعہ جو ہے ٹائٹینک، ایک ڈوبا ہوا راز۔ دوستو، دنیا کی تاریخ میں بہت سے حادثے ہوئے، مگر ایک حادثہ ایسا ہے جو 100 سال گزرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں ڈر، دکھ اور حیرت پیدا کرتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے جہاز جسے کہا گیا تھا ٹائٹینک، یعنی نہ ڈوبنے والا جہاز، انسنکیبل، مگر وہ پہلے ہی سفر میں سمندر کی گہرائیوں میں اتر گیا۔ یہ ہے ٹائٹینک کا راز۔ 1:40 بجے سال 1912 برطانیہ کے ساحل سے ایک عظیم الشان جہاز روانہ ہوا۔ دنیا کے امیر ترین لوگ اس پر سوار تھے۔ سونا، چاندی، ہیروں کے زیورات اور زندگی کا سب سے محفوظ سفر۔ لیکن کچھ لوگوں نے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ اس جہاز پر ایک سایہ ہے اور یہ سفر کبھی منزل تک نہیں پہنچے گا۔ کچھ گواہوں کے مطابق 1:40 سے لے کے 2:40 کے درمیان ٹائٹینک بننے کے دوران شپ یارڈ میں کئی مزدوروں کی عجیب اموات ہوئیں۔ ایک شخص نے دعویٰ کیا اس نے رات کو جہاز کے اندر کسی کو چلتے دیکھا، حالانکہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ لوگوں نے مذاق سمجھا، مگر وہی رات تھی کہ نیچے 301 نمبر والے کمرے سے ٹائٹینک انسانی آوازیں سنائی دیں، اور یہ کمرہ کبھی جہاز کے ریکارڈ میں درج نہیں تھا۔ 2:40 تک کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ٹائٹینک پر ایک کرس یعنی لعنت لگی ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جہاز کے کارگو ایک قدیم ایجپشین کافن بھی تھا جو ایک فارع کی لاش لے جا رہا تھا۔ مصر کے بزرگوں نے خبردار کیا تھا، جو بھی اس لاش کو سمندر پار لے جائے گا اس کی تباہی طے ہے، لیکن کسی نے یقین نہ کیا، اور 14 اپریل 1912 کی رات یہ لعنت زندہ ہو گئی۔ 4:40 سے لے کے 5:40 تک بچ جانے والے مسافروں نے دعویٰ کیا جب جہاز ڈوب رہا تھا انہیں نیچے سے دھیمی عورت کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جو کہہ رہی تھیں تمہیں یہ سفر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک عورت نے کہا اس نے پانی میں سفید لباس میں ملبوس کسی کو تیرتے دیکھا جو لمحے بھر میں غائب ہو گیا۔ 5:40 سے 6:30 تک جب ٹائٹینک ڈوبا، وہاں قریب موجود کیلیفورنیا نامی جہاز نے اس کے سگنلز نہیں سنے۔ بعد میں پتہ چلا ان کا ریڈیو کسی نے بند کر دیا۔ کیا یہ ایکسیڈنٹ تھا یا کانسپریسی؟ کچھ کہتے ہیں ٹائٹینک اصل میں اولمپک نامی جہاز تھا، جیسے انشورنس فراڈ کے لیے جان بوجھ کر ڈبویا گیا۔ 6:30 سے 7:30 تک لیکن سب سے زیادہ خوفناک، جب غوطہ خوروں نے سالوں بعد ٹائٹینک کے ملبے کا معائنہ کیا، انہیں ایک بند دروازہ ملا جو کسی کمرے کی طرف جاتا تھا جس کا نقشہ کسی ریکارڈ میں نہیں تھا۔ جب اسے کھولا گیا، اندر خالی کافنز اور دیواروں پر مصری نشانات بنے ہوئے تھے۔ ان سب کے درمیان لکھا تھا "دی کوئین شیل ناٹ کراس دی سی"، یعنی ملکہ سمندر پار نہیں جائے گی۔ 7:30 سے 8:20 تک غوطہ خوروں میں سے ایک شخص نے کہا جب وہ کمرے کے اندر گیا اسے لگا جیسے کوئی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ رہا ہو، اور پھر اچانک اس کے آکسیجن ماسک کے اندر کسی نے سرگوشی کی، تم واپس نہیں جاؤ گے۔ کچھ دن بعد وہ شخص پاگل ہو گیا اور بار بار بس ایک جملہ دہراتا رہا، وہ نیچے زندہ ہے۔ 8:20 سے 9:20 تک آج بھی جب جہاز کے ملبے کے قریب سونار ویوز بھیجی جاتی ہیں تو وہاں سے آوازوں کے سگنلز بس آتے ہیں، جیسے کوئی نیچے بول رہا ہو۔ ماہرین کہتے ہیں یہ ٹیکنیکل ریفلیکشن ہے، لیکن کچھ آوازیں واضح طور پر سنائی دیتی ہیں، ہیلپ اس۔ 9:20 سے 10
بجے آج بھی سمندر کی تہہ میں موجود ہے۔ ٹائٹینک برف میں جمے ہوئے مگر زندہ لگتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں اس جہاز پر سوار روحیں ابھی بھی نامکمل سفر کا انتظار کر رہی ہیں۔ اگر کبھی آپ اس جگہ کے قریب جائیں تو خبردار رہیں، کیونکہ سمندر کی گہرائیوں میں اب بھی کوئی پکار رہا ہے۔ ٹائٹینک 1912 میں ڈوب گئی تھی، مگر اس کی کہانی وہیں ختم نہیں ہوئی۔ کہا جاتا ہے سمندر کی گہرائیوں میں ٹائٹینک آج بھی زندہ ہے، کسی اور روپ میں۔ ایک جدید آبدوز ڈیپ ایکسپلورر سمندر کے نیچے جا رہی ہے۔ ان کا مشن ہے ٹائٹینک کے قریب سے آنے والے ایک عجیب سگنل کا سراغ لگانا، کیونکہ چند دن پہلے ناسا کے سیٹلائٹ سمندر کی گہرائیوں سے ایسا ریڈیو سگنل پکڑا تھا جو بالکل اسی فریکوینسی پر تھا جس پر 1912 میں ٹائٹینک کا SOS پیغام بھیجا گیا۔ سائنسدان یہ ناممکن ہے، یہ فریکوینسی تو 100 سال پہلے ختم ہو چکی ہے، پھر یہ سگنل بھیج کون رہا ہے؟ جب آبدوز ٹائٹینک کے ملبے کے قریب پہنچی، کیمروں میں ایک دروازہ دکھائی دیتا ہے جو آہستہ آہستہ خود بخود کھل رہا ہے، جیسے کسی نے اندر سے کھولا ہو۔ کپتان، یہ دروازہ تو ایک صدی سے بند ہے، پھر یہ کیسے کھلا؟ اچانک آبدوز کے اندر کیمرے بند ہونے لگتے ہیں، روشنی ٹمٹمانے لگتی ہے اور ایک ایک کر کے سارے سسٹم فیل ہونے لگتے ہیں۔ اسکرین پر ایک جملہ ظاہر ہوتا ہے، ویلکم بیک۔ پھر ایک پرانی سی تصویر نمودار ہوتی ہے، ٹائٹینک کے ایک مسافر کی جو کبھی لاپتہ ہو گیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے تصویر میں وہی چہرہ بدل کر آبدوز کے ایک رکن کا بن جاتا ہے۔ سائنسدان کانپتی ہوئی آواز، یہ تو میرا چہرہ ہے۔ روشنی ایک لمحے کے لیے مکمل بجھ جاتی ہے اور اندھیرا میں ایک پرانی گراموفون کی آواز گونجتی ہے، نیئر فار ویئر یو آر۔ مگر آواز ختم ہونے سے پہلے سمندر کے اندھیروں سے ایک سیاہ سایہ آبدوز کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ راوی موسم سرگوشی میں کہتے ہیں، ٹائٹینک اب صرف ایک جہاز نہیں، ایک روح بن چکی ہے۔ جو بھی اس کے قریب جاتا ہے وہ واپس تو آتا ہے، مگر انسان بن کر نہیں۔ راوی آہستہ اور پراسرار لہجے میں، آبدوز کے اندر سناٹا پھیل چکا تھا، روشنی بجھ چکی تھی اور صرف ایک ہلکی سی نیلی لائٹ چمک رہی تھی۔ کپتان نے دھیرے سے کہا، ہمیں اندر جانا ہوگا، ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ سگنل کہاں سے آ رہا ہے۔ دوسرا سائنسدان کہتا ہے، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ وہاں موت ہے۔ راوی، لیکن تجسس انسان کو ہمیشہ خطرے کے دہانے تک لے جاتا ہے۔ دروازہ کھولا گیا اور پہلی بار 100 سال بعد کسی نے ٹائٹینک کے اندر قدم رکھا۔ اندر اندھیرا، بوسیدہ دیواریں اور پرانی تصویریں جن پر کائی جم چکی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک کرسی پر کسی کے بیٹھنے کے نشان تھے، جیسے کوئی ابھی بھی وہاں سے اٹھا ہو۔ یہ ممکن نہیں، یہاں کوئی ہے۔ راوی، اچانک ان کے ہیلمٹ میں سے ایک آواز سنائی دی، کیپٹن اسمتھ رپورٹنگ۔ کپتان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کپتان اسمتھ تو 1912 میں مر گیا تھا۔ ریڈیو میں شور، پھر گہری مردانہ آواز، شپ نیور سینک، اٹ ویٹس۔ راوی خوفناک لہجے میں، سب کے بدن میں لرزہ دوڑ گیا۔ کیمروں نے جہاز کے بال میں کچھ حرکت دیکھی۔ سفید لباس میں لوگ خاموشی سے بیٹھے تھے، کچھ کھا رہے تھے، کچھ باتیں کر رہے تھے، سب کے چہرے دھندلے ہو گئے تھے۔ کپتان گھبراتے ہوئے، واپس چلو، لیکن آبدوز کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ تو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔